بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ۔ ناظرین، ہیڈنگ ہمارا مین چل رہا ہے غزوہ بدر معجزہ ہلاک تھا، یہ ہیڈنگ ہے ویلاگ نمبر 2 اور پیج نمبر ہے 176، سیرت النبی جلد سوم۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ۔ دعا یہ کر کہ خداوندے آسمان و زمین کرے پھر اس کی زیارت سے شادماں مجھ کو۔ وہ میرا یوسف ثانی، وہ شمع محفل عشق ہوئی ہے جس کی اخوفت قرار جاں مجھ کو۔ نفس سے جس کے کھلی میری آرزو کی کلی، بنایا جس کی مروت نے نکتہ داں مجھ کو۔ دعا یہ کہ کر کہ خداوند آسمان و زمین، دعا یہ کر کہ خداوند آسمان و زمین کرے پھر اس کی زیارت سے شادماں مجھ کو۔ وہ میرا یوسف ثانی، وہ شمع محفل عشق ہوئی ہے جس کی اخوت قرار جاں مجھ کو۔ جنگ بدر۔ یاد ہوگا کہ سین حرم میں روسائے قریش جو نماز میں خلل انداز ہوتے تھے، حضور اکرم نے ان کا نام لے کر ہر ایک کے حق میں بد دعا کی تھی۔ اس سے پہلے کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آئے، ہجرت کے بعد ہی آپ نے ان کی ہلاکت و بربادی کا اعلان کر دیا تھا۔ بدر سے پہلے حضرت سعید انصاری عمرہ کو گئے تھے، ابو جہل نے ان کو روکا، امیہ نے بیچ میں دخل دینا چاہا، امیہ نے بیچ میں دخل اندازی کی، یعنی دخل دینا چاہا۔ حضرت سعد نے کہا، امیہ تم دخل نہ دو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے۔ یہ سن کر امیہ ڈر گیا، چنانچہ جب بدر کا موقع پیش آیا تو اس نے جانے میں پیش و پس کیا۔ لوگوں کی تہن سے اس نے جانا چاہا تو اس کی بیوی نے دامن تھام لیا اور کہا، کیا تم کو اپنے یثربی دوست کی بات یاد نہیں ہے؟ ناظرین، یہ تھا ویلاگ نمبر 2۔ انشاءاللہ ویلاگ نمبر 3 میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جب غزوہ بدر کے لیے آپ مسلمانوں کو ساتھ لے کر نکلے تو اس وقت، جیسا کہ پہلی جلد میں تفصیل گزر چکی ہے، مسلمانوں کے سامنے قریش کی 2 جمعیتیں تھیں۔ ایک قریش کا شامی قافلہ جو مدینہ کی راہ سے گزر کر مکہ کو جا رہا تھا، دوسرا رؤسائے قریش کا جنگی لشکر جو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلا تھا۔ خدا نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ ان دونوں جمعیتوں میں سے ایک ان کے ہاتھ لگے گی۔ عام مسلمان یہی سمجھتے تھے کہ تجارتی قافلہ ان کے ہاتھ آئے گا، لیکن حضور انور کو اچھی طرح معلوم تھا کہ آج معمولی فتح و شکست کا دن نہیں، بلکہ اس بطشہ الکبریٰ کا دن ہے جس کا بارگاہ الہی میں مدت سے وعدہ تھا۔ ناظرین، انشاءاللہ اس کو ویلاگ نمبر 3 میں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔